بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوب ٹائم کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تھیوریز تو بہت سی ہیں، ایک یہ بھی کہ اگر 1997 میں طالبان ایک غیر ملکی کمپنی کے ساتھ تیل اور گیس کی دریافت کا معاہدہ منسوخ نہ کرتے تو ایک طویل عرصے تک افغانستان پر ان کی حکومت رہتی، نہ 9/11 کا ثانیہ پیش آتا، نہ نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون سے جہاز ٹکراتے، نہ 3000 کے قریب امریکی ہلاک ہوتے، نہ امریکہ افغانستان کا رخ کرتا اور نہ ہی امریکی نیٹو اور ایساف فورسز سمیت افغان عوام، فوج اور پولیس اہلکاروں کی لاکھوں ہلاکتیں ہوتی۔ واضح رہے کہ افغان جنگ میں 50,000 سے زائد طالبان اور دوسرے جنگجو مارے گئے، جبکہ 55,000 سے زائد افغان فورسز اور پولیس اہلکار، نیٹو اور ایساف فورسز کے 450 فوجی، امریکہ کے 2,300 فوجی ہلاک اور لگ بھگ 20,000 زخمی ہوئے۔ اس جنگ کی اصل قیمت افغان عوام کو چکانا پڑی۔ 1,11,000 سے زائد عام شہری دو طرفہ حملوں میں ہلاک یا زخمی ہوئے۔ یہاں پر یہ واضح رہے کہ عام افغانوں کی ہلاکت یا ان کے زخمی ہونے کا ڈیٹا اقوام متحدہ نے 2009 میں جمع کرنا شروع کیا تھا۔ اس سے قبل 8 سالوں میں جتنے عام شہری ہلاک ہوئے ان کا تو شاید کوئی ریکارڈ بھی نہیں۔ بات ہو رہی تھی 9/11 کی، نہ یہ ثانیہ پیش آتا، نہ بھارت کو کابل، قندھار، جلال آباد اور پاک افغان سرحدی علاقوں کے پاس اپنی فوجی چوکیاں قائم کر کے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو آپریٹ کرنے کے مواقع ملتے، نہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جاتی اور نہ پاکستان کے 70,000 عام شہری اور 10,000 کے لگ بھگ فوجی اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادتیں ہوتی، نہ بھارت کو افغان فوج کی ٹریننگ کا موقع ملتا اور نہ ہی یہ اپنے پاؤں افغانستان میں پسار پاتا۔ ملا فضل اللہ TTP اور دوسرے دہشت گردوں کے ذریعے GHQ، مہران نیول بیس، کامرا، کراچی میں چینی قونصلیٹ، FIA ہیڈ کوارٹر، مناوا پولیس ٹریننگ سینٹر، کوئٹہ پولیس ٹریننگ سینٹر، ISI ہیڈ کوارٹر اور اسلام آباد میں اس کی اسٹاف بس پر حملے بھی نہ ہوتے۔ یہ سب نہ ہوتا تو شاید دنیا کا منظرنامہ ہی کچھ اور ہوتا۔ طالبان کو پنجشیر وادی کا کنٹرول کس طرح حاصل ہوا، کسی دوسرے ملک نے ان کی مدد کی یا نہیں، یہ باتیں اول تو واضح ہیں، مگر اس کی آڑ میں جس طرح بھارت نواز حلقوں نے پاکستان کو اپنے نشانے پر لے رکھا ہے، اس کی وجہ ایسی نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ اب کی بار تو طالبان نے بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ غلطیاں جو ان سے 1996 میں سرزد ہوئی تھی انہیں دہرانے سے اجتناب کیا جائے گا۔ 1996 میں طالبان نے جب قندھار سے مغربی افغانستان کی جانب بڑھنا شروع کیا تو شمالی اتحاد نامی ایک گروپ ان کے سامنے کھڑا کیا گیا، جسے 3 بڑے ممالک کی مدد حاصل تھی۔ تاجکستان کے سرحدی علاقے میں پنجشیر نامی پہاڑوں سے گھری وادی میں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ رقبہ کل افغانستان کا لگ بھگ 2% ہے۔ اسے چھوڑ کر پورے افغانستان پر ملا محمد عمر کی قیادت میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی۔ ابتدا میں طالبان نے اس وادی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر بعد ازاں یہی وادی طالبان مخالف قوتوں کی محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوئی۔ اسی لیے اس مرتبہ 25 برس قبل کی جانے والی غلطی سے سبق سیکھتے ہوئے طالبان نے پنجشیر کی طرف بھی اپنے لوگ بھیج دیے، جنہوں نے سب سے پہلے شیر خان قلعہ اور تاجکستان کے سرحدی راستوں کا کنٹرول سنبھالا اور بعد ازاں پنجشیر کا رخ کیا۔ کوہ ہندو کش کی پنجشیر وادی کو 4 جانب سے 5 بڑے بڑے پہاڑوں نے اس طرح اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے کہ یہ فوجی نقطہ نظر سے ایک محفوظ چھاؤنی کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی طالبان نے قندھار پر قبضہ کیا تو ان کی تمام مخالف فورسز پنجشیر میں احمد مسعود کی قیادت میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئیں۔ یہیں پر سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح کا مرکز بھی تھا، جنہوں نے آئینی صدر ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ افغانستان میں اپنی حکومت کا اعلان بھی کیا تھا۔ طالبان نے اس وقت تک اپنی عبوری حکومت کا اعلان نہیں کیا جب تک پنجشیر
شیر کا مورکا سر نہیں کر لیا۔ اس مرتبہ ازبکستان اور تاجکستان نے طالبان کے مقابلے میں احمد مسعود کا ساتھ کیوں نہیں دیا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب ذرا ماضی قریب کا دورہ کرتے ہیں۔ 2006 میں ایک معمولی سے شخص بیت اللہ محسود کی قیادت میں ٹی ٹی پی قائم ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وزیرستان سمیت فاٹا کی 7 ایجنسیوں میں پھیل جاتی ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ شمالی وزیرستان میں اتمان زئی قبیلے کے حافظ گل بہادر کا کمانڈر بن جانا، پھر اس کے چچا زاد بھائی عبداللہ محسود جس کی جنگ میں ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی کو اچانک 2.5 برس قید رکھنے کے بعد گوانتانامو جیل سے رہا کر دینا، یہ یقیناً بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ فروری 1999 میں روس کی شکست کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی خواہش تھی کہ افغانستان کے سب وار لارڈز آپس میں لڑ مر کر جب تھک جائیں گے اور ان کی نفری اور ہمت جواب دے جائے گی تو وہ امن فورسز کے نام پر افغانستان میں اپنا تسلط قائم کر لیں گے اور پھر بھارت کو اپنے ساتھ ملا کر سینٹرل ایشیا سمیت خلیج، ایران اور پاکستان کو اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق آپریٹ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ چین اپنے قدموں پر کھڑا ہو، اسے چلنے سے پہلے ہی لڑکھڑا دیا جائے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1994 میں ملا محمد عمر کی قیادت میں معاشرے میں جاری ظلم و ستم کے خلاف ایک دستہ کھڑا ہوا جس نے ظالموں کا ہاتھ طاقت سے روکنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدا میں یہ 30 طالب علموں پر مشتمل گروہ تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے طالبان کے نام سے مدرسوں کے بچوں کی ایک ایسی جماعت کا جنم ہوا جس نے دنیا کی جنگی تاریخ میں ایسے باب شامل کیے جن پر دنیا حیران و پریشان کھڑی ہے۔ قندھار کے دینی مدرسوں کے طلباء کی مٹھی بھر جماعت نے دیکھتے ہی دیکھتے ستمبر 1996 میں افغانستان کے 85% سے زائد حصے پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا۔ جس طرح آج سب انگشت بدناں ہیں کہ ایک ہفتے ہی میں طالبان کابل تک کس طرح پہنچ گئے۔ اگر تاریخ اور جنگی واقعات کے فرق الٹا کر دیکھیں تو اسی قسم کی عوامی تائید اور مدد انہیں اس وقت بھی حاصل ہو گئی تھی جب انہوں نے قندھار سے مملکت اسلامیہ کے نام سے اپنی اسلامی مملکت کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات محض 3 ملک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے علاوہ ان کی مدد جاری رکھی، جبکہ ان کے مقابلے میں شمالی اتحاد کو بھارت اور روس سمیت تمام علاقائی اور مغربی ممالک کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ ملا عمر کی مقبولیت اور عوامی تائید میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ افغانستان میں امن و امان کی بحالی تھی۔ ملا عمر نے اعلان کیا کہ قندھار سے کابل اور پنجشیر تک اگر کسی بھی علاقے میں کسی خاتون یا کسی دوسرے فرد کو کسی لٹیرے یا ڈاکو نے روکا یا کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا بدلہ ملا عمر کے ذمہ ہوگا۔ خواتین اور بچوں کی بے حرمتی، منشیات، اس کے استعمال، اسمگلنگ میں ملوث مجرموں کو اس طرح سب کے سامنے سزائیں دی جاتی کہ کئی دن تک ان کے جسم پھندوں پر جھولتے رہتے۔ البتہ طالبان کا موجودہ رویہ اب کافی لبرل ہے کیونکہ خواتین کی تعلیم، ملازمت اور لباس کی سخت ترین پابندیاں اس بار نافذ نہیں کی گئیں۔ ادھر اگست 2009 میں پاکستان کو آگ اور خون میں نہلانے والے غیر ملکی ایجنٹ بیت اللہ محسود کی ڈرون حملوں میں ہلاکت کے بعد اس کے سسرالی گھر کے تہہ خانے میں رکھی تجوریوں سے جب لاکھوں کروڑوں ڈالر برآمد ہوئے تو دیکھنے والوں کی رال ٹپکنے لگی اور پھر ٹی ٹی پی میں 3 نئے گروپ سامنے آ گئے جنہوں نے بھارت اور اجیت ڈوڈل سے اپنے لیے بھی بوریاں وصول کرنا شروع کر دیں۔ اب پنجشیر میں امراللہ صالح کے گھر سے بھی لاکھوں ڈالر ملنے کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ شاید کردار بدل گئے، کہانی وہی چل رہی ہے۔